بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو کلثوم اپنی بوڑھی ساس کی بہت خدمت کرتی، انہیں سحری اور افطاری کے وقت کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی، یہاں تک کہ نماز کے وقت لوٹا ان کی چرپائی کے پاس لے جاتی اور وہیں وضو کروا دیتی۔ اسی طرح وہ پورا سال ان کی خدمت کرتی۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا، لیکن اس کی ساس روز بیٹے کو فون کر کے کہتی، تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتی، اگر تم نے اس لڑکی کو طلاق نہیں دی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تب ایک دن اس کے شوہر نے کلثوم کو باہر سے طلاق نامہ بھجوا دیا اور اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کلثوم روتی ہوئی ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں کلثوم کے شوہر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ پاکستان آ گیا، یہاں بھی بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ ایک دن کلثوم اپنے شوہر کے گھر آئی، اس سے ایک ڈبہ پکڑا کر واپس جانے لگی۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں نے تو کلثوم کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ سارا دن اس کی ساس اسے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ تو ماہ رمضان کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی کہ میری بہو مجھے چرپائی پر وضو کرواتی ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، دن میں 3 وقت کھانا مل جاتا ہے، اب دن کے وقت کچھ دیر بہو کو آرام کرنے دوں۔ لیکن نہیں، سارا دن نوکروں کی طرح اس سے کام کرواتی۔ وہ رات کے وقت سونے کے لیے جانے لگی تو اس کی ساس نے مکاری سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور منہ بناتے ہوئے کہا، میری ٹانگیں دبا دے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کلثوم دبانے لگی تو وہ چویں بچیں ہو کر بولی، ذرا ٹھیک سے دبا، میرے بیٹے کی کمائی کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہے، لیکن ہاتھوں میں زور نہیں ہے۔ کلثوم کی ساس نے تانا مارا تو وہ بیچاری ایک دفعہ پھر تیزی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ کبھی وہ کہتی، میرے لیے دودھ لے آ۔ کلثوم دودھ کا گلاس لے کر آتی تو کہتی، گرم کیوں لائی ہو، مجھے تو ٹھنڈا چاہیے تھا۔ کلثوم بیچاری وہ دودھ واپس لے جاتی اور پھر ٹھنڈا دودھ دے آتی۔ کبھی کہتی، میرے سر میں تیل کی مالش کر دو۔ کلثوم ان کی کوئی ایک بات بھی رد نہ کرتی، جو وہ کہتی، جیسا کہتی ویسا ہی کرتی رہتی۔ یہ اور بات ہے کہ صبح اذانوں کے وقت سے لے کر رات تک ساجدہ اسے جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ نیند میں ہلکورے کھاتی کلثوم اس وقت چونکی جب اسے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہائے بیٹا، میں بڑی دکھی ہوں، میں تجھے کیا بتاؤں، تو اپنی بیوی کے سہارے چھوڑ کر خود وہاں دبئی جا کر بیٹھ گیا ہے اور وہ سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج مجھ بڑھیا سے کرواتی ہے، پھر بھی اسے چین نہیں ملتا تو مجھے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اختر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے مجھے کچھ نہیں دیتی، اور اگر میں کھانا مانگوں تو کہتی ہے اگر بھیک نہیں مانگی تو کھانا نہیں ملے گا۔ کلثوم ہکا بکا رہ گئی۔ اختر تو اس کا شوہر کا نام تھا، اس کا مطلب تھا ساجدہ بیگم اس کے شوہر سے بات کر رہی ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ساجدہ بیگم فون کان سے لگائے اپنے بیٹے کے کان بھرتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ دبئی میں بیٹھا غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ کلثوم کی اتنی جرأت کہ وہ میری ماں سے سڑکوں پر بھیک منگوائے، میں یہاں پردیس میں کس لیے بیٹھا ہوں، تمہارے لوگوں کے لیے، کمائی کرنے کے لیے ہی تو پردیس کاٹ رہا ہوں، جب میری ماں کو ہی اس عورت نے سکون نہیں دینا تو مجھے اس جیسی بدبخت عورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساجدہ بیگم مسکرا دی۔ کئی دنوں سے وہ اپنے بیٹے کے کان بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج کامیابی ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے فون کلثوم کی جانب بڑھایا، یہ لے، اختر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا تو کلثوم نے کانپتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ اختر کو غصہ ویسے ہی تیز تھا۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسری جانب اختر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ آخر تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو میری ماں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کرے؟
وہ بیچاری مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ دوں، جہاں لاوارث والدین اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہیں، اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اختر نے دبئی میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہا تو کلثوم کے ہاتھوں سے فون چھوڑ کر نیچے جا گرا۔ وہ ہکا بکا کبھی اپنی ساس کی شکل دیکھتی اور کبھی فون۔ اس کی ساس تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بیٹا اس حد تک اس کا دل خوش کر دے گا۔ کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چل اٹھ، اب نکل میرے گھر سے۔ تیرا منحوس سایہ آخرکار میری بیٹی کی زندگی سے نکل ہی گیا۔ اب میں اس کی دوسری شادی کروں گی اور تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی لاؤں گی۔ تو اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنے غریب ماں باپ کے دروازے پر جا کے بیٹھ۔ ساس کی بات پر کلثوم خاموشی سے اٹھ گئی۔ نہ اٹھتی تو اسے پتا تھا کہ ساس دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی۔ وہ تھی ہی ایسی۔ کلثوم کے والدین بے حد غریب تھے۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو مزدوری کر کے اپنا اور والدین کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ کلثوم کو پتا تھا اگر وہ ان کے گھر جائے گی تو ان کے اوپر بوجھ بن جائے گی، لیکن بہرحال جانا بھی مجبوری تھا۔ اب وہ اپنے سسرال میں تو رہ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے پیکنگ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی، تبھی ساجدہ بیگم نے اس سے آواز دی، کلثوم جاتے جاتے میرا بستر تو بناتی جا۔ میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں کہ میں یہ سب کام کرتی پھروں گی۔ کلثوم نے پلٹ کر نفرت بھری نگاہ سے اپنی ساس کو دیکھا۔ بستر تو اس نے نہ بنایا، مگر وہ پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ کھٹر پٹر کرتی رہی اور جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چوکور ڈبہ تھا۔ ساس وہ ڈبہ دیکھ کر چونکی۔ میرے بیٹے کا سامان کہاں لے کر جا رہی ہے مکار عورت؟ اس میں یقیناً زیورات چھپائے ہوں گے، اس نے کہا، لیکن جوڑوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر کلثوم کے پیچھے نہیں جا سکتی۔ کلثوم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ بیگم کو تھوڑی گھبراہٹ تو ہوئی، گھر کے کام کاج ان سے ہوتے نہ تھے۔ سارا دن کلثوم ہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن کلثوم کی شکل وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ان کا بیٹا دبئی سے فون کر کے کلثوم کا حال احوال دریافت کرتا تو حسد کی ایک تیز لہر ساجدہ بیگم کے اندر جاگتی، اور اسی حسد کی وجہ سے آج انہوں نے کلثوم کو طلاق دلوا دی تھی۔ جیسے تیسے کام تو کر لوں گی، لیکن اس کلموہی کو دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، ساجدہ بیگم نے سوچا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ کلثوم تو انہیں چرپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا دیا کرتی تھی اور وہیں ان کے ہاتھ پاؤں دھلا دیا کرتی تھی، لیکن اب انہیں سارا دن گھر میں مارا مارا پھر کر اپنے کام خود کرنے پڑتے، تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن گزرتے ہی اپنے بیٹے اختر کو فون کیا، وہ بدبخت تو مجھ غریب بڑھیا کو اس گھر میں چھوڑ کر تیرے گھر پر لات مار کر چلی گئی ہے۔ اب بتا یہ تیری بوڑھی ماں کہاں جائے؟ میں اکیلی اس بڑے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی مجھ سے گھر کے کام ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ ماں کی بات پر اختر سوچ میں پڑ گیا۔ ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ ماں کی خاطر ہی تو اس نے اپنی اچھی بلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ دبئی میں اس کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا، کئی سپر اسٹور تھے جن کا وہ مالک تھا۔ اس نے اگلے ہی دن ایک شیخ سے بات کی اور ماں کو لینے کے لیے پاکستان پہنچا۔ ساجدہ کو یقین نہ آیا کہ اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے باقاعدہ کلثوم کو اطلاع دی، دیکھ اختر تجھے تو لینے کبھی نہیں آیا، لیکن مجھے ایک فون کال پر بھاگا بھاگا لینے آ گیا ہے، مجھے دبئی لے جانے کے لیے۔ تو سڑتی رہے اسی غربت بھرے گھر میں، میں اور اختر تو اب دبئی میں موج کریں گے، وہاں میں اس کی دوسری شادی کروں گی۔ کلثوم اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر تڑپ کر رہ گئی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اختر ساجدہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ دیکھ کر ساجدہ کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اختر کی بڑی سی گاڑی میں گھومتی تو اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن یہ ٹھاڑ باڑ بس چند ہی دنوں کی کہانی تھی۔ ساجدہ کو دبئی آئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا
کہ جب ایک روز اختر گھبرایا ہوا گھر آیا، اماں میرے اسٹورز کے خلاف کسی نے قانونی کارروائی کی ہے، چونکہ میں غیر ملکی ہوں اسی لیے میں ان لوگوں سے لڑ نہیں سکتا، یوں لگتا ہے کہ سارا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اختر کی بات پر ساجدہ ہکا بکا رہ گئی، وہ تو اس دولت اور عیش و عشرت کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ اختر نے اپنے کاروبار کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ غیر قانونی طور پر اپنے اسٹورز میں منشیات بیچ رہا تھا۔ دبئی کی حکومت سخت تھی، انہوں نے جیسے ہی اختر کی حرکات کا پتہ چلایا سارے کے سارے اسٹور سیل کر دیے۔ اختر کے کچھ تعلقات تھے جن کی بدولت اسے جیل نہ ہوئی، لیکن اب وہ بالکل کلاش ہو چکا تھا، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ جیل نہ جانا پڑے اس لیے اس نے جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وکیلوں اور پولیس کو کھلا دی تھی۔ ایک گھر تھا جسے بیچ کر اس نے بہت سے معاملات سیدھے کیے، لیکن اب وہ دبئی میں نہیں رہ سکتا تھا، وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہر دوسرے روز پولیس اس کے گھر آ دھمکتی۔ ساجدہ تو اس ساری صورتحال سے بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اب ماں ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، اختر نے کہا تو ساجدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لیکن بیٹا وہاں جا کر تو کرے گا کیا؟ چھوٹا سا مکان ہے وہاں، یہ عیش و عشرت تو وہاں نہیں ملے گی، ساجدہ نے کہا۔ مگر اختر اب اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سب کچھ سمیٹ کر اگلے ہی دن واپس پاکستان پہنچا۔ دوسری جانب کلثوم طلاق کے بعد روتی تڑپتی والدین کے گھر پہنچی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ سب لوگ تو تیری قسمت پر رشک کرتے ہیں کلثوم، تیرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس قدر مال و دولت وہاں سے بھیجتا ہے، صرف ایک ساس کے ہوتے ہوئے آخر تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ تو روتی ہوئی ماں کے گھر آ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر اب میرا نہیں رہا، اماں نے میری دن رات کی خدمت کے باوجود یہی کہا کہ میں ان کو بہت دکھ دیتی ہوں، میں ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھوکی پیاسی دن رات پڑی رہتی ہیں، یہاں تک کہا کہ میں سڑکوں پر ان سے بھیک بھی منگواتی ہوں۔ اختر نے یہ سب سن کر مجھے طلاق دے دی۔ کلثوم کی بات پر اس کی بوڑھی ماں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ جوان بیٹی طلاق لے کر واپس دہلیز پر بیٹھی تھی، ایسے میں بوڑھی ماں کے دل کو قرار کس طرح آتا؟ مسجد سے نماز پڑھ کر کلثوم کا باپ واپس آیا تو کلثوم نے اسے بھی اپنی طلاق کے بارے میں بتا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی۔ گھر میں پہلے ہی فاقے چل رہے تھے، سارا گھر کا دار و مدار کلثوم کے ایک بھائی پر تھا جو بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کر کے اپنا اور گھر والوں کا خرچ اٹھاتا تھا، اور کلثوم کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہ تھی، اس کی تو عدت کے روز ہی ابھی پورے نہ ہوئے تھے۔ شام کے وقت کلثوم کا بھائی جنید مزدوری سے واپس آیا تو کلثوم کو صحن میں پھرتا دیکھ کر چونکا۔ یہ سب کیا ہے؟ کلثوم تو کبھی کبھار کے لیے رہنے آتی تھی، لیکن آج اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس نے ماں سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ کلثوم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی۔ جنید تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پاس پیسے جمع کر رہا تھا کہ کسی طرح شادی کے اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جائے تو شادی کر لے، لیکن اب جوان بہن کی ذمہ داری نے اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں خرچ بڑھا تو زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی بڑھی۔ جنید کے گھر میں رکھے ہوئے پیسے دھیرے دھیرے کر کے لگنے لگے، کبھی کبھی وہ گھر والوں سے الجھ بھی پڑتا۔ جوان بھائی کو اپنی وجہ سے ماں باپ سے جھگڑتے دیکھ کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ بس جیسے تیسے کر کے اپنی عدت کے دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے گھر آتے تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتے، اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق کیوں دے دی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی، شاید کردار کی اچھی نہ ہو۔ اس کا شوہر تو دبئی میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس نے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے ہوں، اور جب شوہر کو پتہ چلا تو ایسی عورتوں کو بھلا کہاں رکھا جاتا ہے؟ دو عورتیں کلثوم سے طلاق کا افسوس کرنے کے لیے آئی تھی، اور جیسے ہی کلثوم ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی تو وہ دونوں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کلثوم کا دل چھلنی ہو گیا،
ارے سنا ہے کہ اس کا شوہر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل وہ واپس آ گیا ہے۔ اس جیسی عورتیں ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اتنا نیک لڑکا تھا، صرف اسی کی بدولت اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عورتیں کلثوم کے بارے میں کہہ رہی تھیں اور کچن میں چائے بناتی کلثوم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہی عورتوں کی زبانی اسے پتا چلا کہ اختر اپنی ماں ساجدہ کو لے کر دبئی واپس آ گیا ہے۔ اس کی عدت مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت مکمل ہوتے ہی وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر لے گی۔ اختر دبئی سے واپس تو آ گیا تھا، لیکن اب اس چھوٹے سے مکان میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کاروبار کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی تعلیم تھی کہ وہ یہاں پر کوئی ملازمت اختیار کر لیتا۔ جمع پونجی تو ساری دبئی میں ہی لگ چکی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پریشان رہنے لگا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ روزانہ خرچ ہونے لگے۔ وہ سارا دن گلیوں میں جوتیاں چٹکھاتا رہتا، اور جب گھر واپس آ کر ماں سے کھانا مانگتا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی۔ اختر کو بڑی حیرت ہوتی۔ اماں جب میں دبئی میں تھا تو کہتی تھی کہ کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کھانا سارا تو بناتی تھی، گھر کے سارے کام کاج بھی تو کرتی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا، روٹی بنانا تو کب کب بھول چکی ہے، اور سالن کیسے بنتا ہے اس کا تجھے علم ہی نہیں۔ سارا دن گھر دھول مٹی گرد سے اٹا رہتا ہے، گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے تو سب کچھ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اختر ماں پر برس پڑا تو ساجدہ بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے چلانے لگی۔ ہاں تو یہ سب تیری غلطی ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسے طلاق دے دے؟ اچھا بھلا یہاں رہتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اب اس جیسی مفت کی نوکرانی بھلا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ساجدہ کی بات پر اختر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اچانک ہی ایک روز وہ چونکا اور لپک کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ اماں یہاں لکڑی کا ایک ڈبہ پڑا ہوتا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ڈبہ بڑی حفاظت سے کلثوم کے حوالے کر کے گیا تھا۔ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اختر نے کہا تو ساجدہ بیگم چونکی۔ انہیں یاد آیا کہ گھر سے جاتے وقت کلثوم نے اندر جا کر لکڑی کا ایک ڈبہ اٹھایا تھا۔ وہ ڈبہ تو وہ کل ہی اپنے ساتھ لے گئی۔ کیوں؟ اس ڈبے میں ایسا کیا تھا؟ کیا کوئی جائیداد تھی جو تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی؟ ساجدہ بیگم برس پڑی، لیکن اختر بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے تو پتا بھی نہ تھا کہ کلثوم کہاں رہتی ہے۔ جہاں اس کے میکے والوں کا پہلے گھر تھا، وہ لپک کر روز اسی گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ دروازے پر ایک بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کلثوم کے میکے والے تو یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ وہ لوگ اپنے مکان میں رہتے نہ تھے، کرائے کا گھر تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ یا تنگی ہوتی تو وہ گھر بدل لیتے۔ شاید اب کے بار بھی انہوں نے گھر بدل لیا تھا۔ اختر اپنا سر پیٹتا ہوا واپس آیا اور شدت سے اس لکڑی کے باکس کی تلاش کرنے لگا، مگر ساجدہ بیگم کو کچھ علم نہ تھا کہ لکڑی کا وہ ڈبہ کہاں ہے۔ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے اسے کئی مہینے گزر چکے تھے، جیبیں خالی ہو چکی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ پورے دن میں ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ تھک ہار کر اسے مزدوری کا راستہ چنا، لیکن دبئی میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد اس کا جسم مزدوری کا عادی نہ رہا۔ جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا وہاں لوگ اس کی ہٹ درمی اور کاہلی کو دیکھتے اور دوسرے ہی دن اسے چند روپے تھما کر وہاں سے بھگا دیتے۔ اختر کا جی چاہتا کہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ اچھے بھلے بادشاہوں جیسی زندگی فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اسے تو اپنی زندگی بدلنے کا بس ایک ہی موقع نظر آتا تھا، کہیں سے اسے وہ لکڑی کا ڈبہ واپس مل جائے تو میرے حالات بہتر ہو جائے۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا۔ کلثوم اس کے برعکس تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی روکی نہیں، بلکہ عدت مکمل ہوتے ہی اس نے محلے کے سارے اسکولوں میں نوکری کا پتہ کر لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی اسے ایک بڑے اسکول میں ٹیچر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ وہ ذہین تھی اور ہمیشہ سے ہی محنتی بھی رہی تھی۔ جب اس نے پہلے ہی روز اسکول میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو اسکول کا مالک بہت خوش ہوا۔ آپ کے یہاں آنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں والدین کی طرف سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے اسکول میں ایک اچھا اضافہ ہیں۔ اسکول کے مالک نے انتہائی عزت سے کلثوم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ایک بڑا اسکول تھا، یہاں سے ملنے والی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ گھر میں پہلے تو بھائی کی مزدوری سے آنے والی آمدنی سے گزارا ممکن نہ تھا،
لیکن اب کلثوم ہر مہینے اسکول سے ہونے والی اچھی آمدنی جب گھر میں ماں کے ہاتھ پر رکھتی تو وہ بھی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے تھے، مگر ان بہتر ہوتے حالات میں کلثوم کا دل اکثر زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اسے مستقبل کے خطرے ستاتے رہتے تھے کہ اس کے کمرے کے سامان کے ساتھ لکڑی کا وہ ڈبہ بھی پڑا تھا جو آتے ہوئے وہ اختر کے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو دیکھتے ہی اسے اپنا ماضی اور اپنا سسرال یاد آ جاتا تھا، اور اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو کر پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ ایک روز کلثوم تیار ہو کر اسکول گئی تو اسکول کا حال ہی خراب تھا۔ وہاں کام کرنے والے خاکروب کو بیماری نے آ گھیرا تھا۔ پورے اسکول میں گرد اور دھول مٹی پھیل رہی تھی۔ دو چپڑاسی اور بھی تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی اسکول کے مختلف حصوں میں تھی۔ کلثوم کا کام پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول کے انتظامات دیکھنا بھی تھا، اسی لیے وہ آدھے دن کے قریب پریشان ہو کر پرنسپل کے دفتر میں چلی آئی۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی پرنسپل کو اسکول میں گندگی اور خاکروب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات درست ہے۔ مجھے خاکروب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اسی لیے میں نے نئے چپڑاسی کا بندوبست کر لیا ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ تم اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ پورے اسکول میں کہاں کہاں صفائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی بھری اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس کی جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ساتھ کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر اسکول پہنچی تو اسکول چمک رہا تھا، اور خاکروب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا بلکہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی خراب لگ رہی تھی۔ کلثوم کو پشت سے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی مجبور ہوگا، کلثوم نے سوچا، اور پاس سے گزرتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجیے، میں نے ابھی ابھی پوچھا لگایا ہے۔ میری صحت ایسی نہیں کہ بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں۔ اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جسے اس نے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ خاکروب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک معمولی چپڑاسی کی طرح اسکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی۔ خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اس لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی۔ بڑی پریشانی سے وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ لکڑی کے اس ڈبے پر جا کر ٹھہرتی جس سے وہ اختر کے گھر سے لائی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج اسکول میں اختر کو انتہائی خراب حالات میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو اسکول میں خاکروب کی نوکری کرتے کئی دن گزر چکے تھے۔ تنخواہ ملنے کا وقت تھا۔ اس نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نظر نہ آتا۔ ساجدہ کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ وہ اسے ایک منٹ بیٹھنے نہ دیتی، سارا دن کھانے کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے گھر آتا تو کام کاج میں جٹ جاتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ایک لمحہ آرام نہ کرنے دیتی تھی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی؟
اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا تو کام بھی نہ کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے چارپائی پر لیٹ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تیرے جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے، ساجدہ نے چلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی، لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر نکالا تھا، یہ کلثوم اس سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی وہ تو کوئی اور ہی تھی، بس شکل و صورت میں کلثوم جیسی تھی۔ انتہائی خوبصورت ماڈرن لباس میں پراعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تحفہ تو یہاں سے لے کر جانا ہی تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دی تو مجھے یہاں سے جانے کے لیے کرائے کے پیسے تک نہ تھے، اور اس وقت یہی لکڑی کا ڈبہ لے کر میں یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وقت آیا ہے کہ میں اس ڈبے کو تمہیں واپس کر دوں۔ کلثوم کی بات پر اختر حیران رہ گیا۔ اندر سے ساجدہ نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور دوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ مہنگے کپڑوں اور زیورات میں کھڑی کلثوم کو دیکھ کر اندر تک جل بھن گئی۔ کلثوم نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اختر کے حوالے کر دیا۔ اختر نے حیرانی سے وہ ڈبہ کھولا، اندر سونے کے کئی زیورات اور نوٹوں کی گڈیاں موجود تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم مسکرا دی۔ دبئی جانے سے پہلے تم نے اس ڈبے میں چند ہزار روپے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ جو رقم میں بھیجا کروں وہ اس میں رکھتی رہنا۔ جو پیسے تم بھیجتے وہ تو تمہاری ماں رکھ لیا کرتی تھی، میں ناداروں میں کی طرح زندگی گزارتی رہتی۔ اس وقت یہ ڈبہ میری اکلوتی دولت تھا جو تمہاری دی ہوئی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی میں خوشحال ہوں تو وہ چند ہزار روپے تمہیں سود سمیت واپس کرنے آئی ہوں۔ کلثوم کی بات میں تلخی تھی۔ اختر شرمندگی سے پسینے میں بھیگ گیا۔ ساجدہ بھی حیرت سے کلثوم کو دیکھ رہی تھی۔ کلثوم اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی اور اختر کو پہلی بار احساس ہوا کہ کلثوم کو چھوڑ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔